نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے۔ یہ محض ایک مہینے کی ابتدا نہیں بلکہ ایک روحانی انقلاب کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور اس روزہ کی حکمت اللہ پاک بتاتے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ان روزوں کے ذریعے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ تقوی کی تربیت ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود آدمی اپنی زبان کو نہیں روکتا، اس کی آنکھ نہیں رکتی، دل نہیں بدلتا، تو اس سے مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، یعنی جو شخص جھوٹ اور گناہ نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ لہذا آج پہلا دن ہے اور ہمیں موقع ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم صرف بھوکے رہیں گے یا خود کو بدلیں گے بھی، کیونکہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے، خواہشات سے، جہنم سے، لیکن جب تک وہ روزہ جو آدمی نے رکھا ہے اس روزے کا ڈھال خود وہ نہ پھاڑے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور روزے کا جو مقصد ہے وہ ہم حاصل کریں۔ اس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہم اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کا کریں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے. لہذا رمضان کے آغاز میں ہم سب کو اپنی نیت درست کرنی ہے. روزہ اس لیے نہیں کہ سب رکھ رہے ہیں اس لیے میں بھی رکھ رہا ہوں. معاشرہ کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے پھر مجھے شرمندگی ہوگی، بلکہ روزہ اس لیے میں رکھتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے. یہاں ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں. اگر انسان سحری کے لیے اٹھا ہے، دل میں ارادہ ہے کہ آج کا روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے. بہرحال رمضان کا پہلا سبق جو آج ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے اخلاص. اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور چونکہ یہاں بات سحری کی آئی اس لیے سحری کے متعلق بھی ایک حدیث سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو بس بے شک سحری کھانے میں برکت ہے. سحری محض کھانا نہیں بلکہ یہ سنت ہے، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ سحری میں تاخیر کرنا مسنون ہے اور افطار میں جلدی کرنا مسنون ہے. اس میں امت کی آسانی اور اعتدال ہے، لیکن اتنی نہیں کہ صبح کی اذانوں کا وقت ہو جائے اور آپ کھانے میں مشغول ہوں اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا اور آپ کھانا شروع کریں، ایسا نہ ہو. آج کل بعض لوگ سحری چھوڑ دیتے ہیں یا رات میں کھانا کھا کر سو جاتے ہیں. یہ محرومی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت بتایا ہے اور یہ برکت سے محرومی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اکابر کے رمضان کی طرف دیکھیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رمضان آتا تو درس حدیث موقوف کر دیتے اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے. حالانکہ حدیث پڑھانا بھی عبادت ہے، مگر رمضان میں قرآن کو مرکزیت دیتے تھے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی باوجود اس کے کہ وہ فقہ کے مجالس قائم کرتے تھے، بڑے بڑے اکابر اس میں موجود ہوتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی باوجود اس کے کہ فقہ کے مجالس قائم کرتے تھے، اس میں بڑے بڑے ائمہ موجود ہوتے تھے، لیکن وہ رمضان میں ان مجالس کو بہت کم کیا کرتے تھے اور
اپنے کاروبار کو بھی بہت کم کیا کرتے تھے اور قرآن کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ رحمہ اللہ روزانہ دن کو ایک اور رات کو بھی ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور یہ بھی آیا ہے کہ عید الفطر کو بھی ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ تو رمضان میں مکمل 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یہی حال امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا بھی تھا، لہذا اخلاص کے علاوہ دوسری نمبر پر جو میں نے آپ کو سحری کی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور تلاوت میں انتہائی دلچسپی لیں، کم از کم 3 دن میں، اور اگر نہ ہو سکے تو ہفتہ میں کم از کم ایک قرآن پاک ختم کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ رمضان المبارک ہم سب پر احسن طریقے کے ساتھ عبادت کرنے کے ساتھ گزارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔